أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنعمون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور قابل قدر اساتذہ کرام، طلبہ کرام، 1.5 مہینے کے بعد پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، میرے بندیوں، اگر تم میرے نعمتوں کو گننا چاہو کہ میں نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں تو تم گن نہیں سکتے۔ ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بیش بہا احسانات ہے۔ ہم اللہ کے احسانات میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، احسان ہی احسان ہے، عطا ہی عطا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم میں دیکھو تمہارے اوپر میں نے کتنے احسانات کیے۔ جسم سے باہر نہیں، جسم کے اندر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کتنے اللہ نے یہ چلتا پھرتا کارخانہ بنایا ہے، مشینری بنایا ہے۔ کیسے اس میں اللہ پاک نے چلنے کا صفت، بولنے کا صفت، پکڑنے کا صفت، سوچنے کا صفت، سننے کا صفت، بولنے کا صفت، مختلف قسم کی اللہ پاک نے ہمارے جسم میں فنکشن ہے اور یہ آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر میں دیکھو تو من عرف نفسه عرف ربه، جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اللہ پاک کو بھی پہچان لے گا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی بیمار ہے یا کوئی تنگدستی میں گرا ہوا ہے یا قرضوں میں تو وہ شکایتیں کرے۔ ایک اگر پریشانی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر قرآن میں اللہ بار بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کی کس کس نعمت سے منہ پھیرو گے، کس کس نعمت پر پاؤں رکھو گے۔ ایک کتا ہمارے گھر کا، جب ہم اس کو بچہ کچا کھانا کھلاتے ہیں، بچے کچے ہڈیاں اس کو پھینک دیتے ہیں اور ساری زندگی ہمارے گھر کے سامنے، ہمارے گھر کے چوکھٹ پر، دروازے پر وہ پڑا رہتا ہے۔ ہم خود پٹائی کرے یا ہمارے بچے پٹائی کرے وہ گھر نہیں چھوڑتا اور بزبان حال اس کو کہتا ہے کہ تو میں اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ تمہارے باپ کے گھر کی روٹی کھا رہا ہوں، وہ بھی بچا کچا۔ اور کوئی باہر سے آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی انجان آدمی آ جائے، سارے رات کو بھی پہرا دیتا ہے، دن کو بھی کوئی آ جائے پرایا تو اس کو بھی غراتا ہے چاہے جان خطرے میں پڑ جائے۔ تو ایک کتے کا یہ وفا ہے کہ وہ بچے کچے کانے پر، بچے کچے ہڈیوں پر، روٹی سوکی پر وہ اس پر گزارا کر دیتا ہے۔ تو ایک کتے کا یہ وفا ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ہم منڈی میں جائے، فروٹ کی منڈی میں جائے تو ہزاروں قسم کے پھل، کپڑوں کے بازار میں جائے تو سینکڑوں قسم کے کپڑے، جوتوں کے بازار میں جائے تو مختلف قسم کی جوتیاں، سردی کے الگ، گرمی کے الگ، گرمی کے سوٹ الگ، سردی کے کپڑے الگ۔ اور اسی طرح فروٹ کی منڈی میں جائے تو بیش بہا گرمی کے فروٹ الگ، سردی کے فروٹ الگ، اور پانی، مشروبات کی مختلف قسم کے مشروبات ہمارے دسترخوان پر، مرغ پکے ہوئے، گوشت پکے ہوئے ہمارے دسترخوان پر، روٹیوں کے انبار، مختلف قسم کے۔ ہم اللہ فرماتے اگر تم گننا چاہو تو تم میرے نعمتوں گن نہیں سکتے، اتنے احسانات اور عطائیں میری طرف سے تمہارے اوپر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اس دور میں بلکہ ہر وقت ہمیں یہ استحضار ہونا چاہیے، اگر ایک پریشانی ہے تو اس کی طرف سے ہزار، اللہ کی طرف سے ہزار نعمتیں بھی ہیں۔
تو ہم ہر وقت ہمارا دل شکر میں مصروف ہو، ہمارا زبان شکر میں مصروف ہو، اور ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، آسانیوں کی طرف لوگوں کو لے آئیں، آسانیوں کی، محبتوں کی یہ پیغامات ہم امت کو، عوام کو منتقل کریں، سختیاں نہ بنائیں، پریشانیاں نہ بنائیں، اور ٹینشن کی باتیں نہ کریں، آسان بشروا ولا تنفروا، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ خوشخبری سناؤ لوگوں کو، پریشانیاں نہ سناؤ، اور نفرت کی باتیں نہ پھیلاؤ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا یقین ہو کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے امر اور ارادے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار فرماتے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب تیرا اللہ کسی چیز کی طرف ارادہ فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء یفعل ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی، وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں گرتا، ایک تنکا بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں اڑتا۔ رات آتی ہے، دن آتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور موسمیں بدلتی رہتی ہے، اس طرح سردیاں، گرمیاں، اور اسی طرح عزت کے فیصلے، ذلت کے فیصلے، موت اور زندگی کے فیصلے، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ایک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ اب سارے دنیا کے انسان لگے ہوئے ہیں کہ اس کائنات میں امن آ جائے، نہیں لا سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ارادہ فرمائے، جس طرح اللہ سورج کے ایک کرن سے سارے اندھیروں کو بھگا دیتا ہے، جس طرح اللہ پاک ایک سورج کو ڈبونے سے سارے کائنات کو اندھیر گاٹیوں میں اتار دیتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی گندے گندے پاخانے سے، گندے گندے گوبر سے گلاب کے خوبصورت پتوں کو نکالتا ہے اور اس کے پنکھڑیوں کو رنگ دیتا ہے اور اس کو خوشبوؤں سے بھر دیتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ایک پانی ہے، سانپ کو پلاتا ہے تو زہر بناتا ہے، بچھو کو پلاتا ہے تو زہر بناتا ہے، درخت کو پلاتا ہے تو اس کے تنے کو بڑھاتا ہے، اس کے خوشوں کو بڑھاتا ہے، اس پانی کو رس میں بدلتا ہے، رس کو پھر مٹھاس میں بدلتا ہے۔ وہ اللہ اتنا طاقتور اللہ ہے کہ گندے گندے قطرے سے خوبصورت انسان کو بناتا ہے، اس انسان کے اندر بہترین آنکھیں فٹ کر دیتا ہے، آنکھ اور کانوں کو اور دل دماغ کو اور گردوں اور پھیپھڑوں کے نظام کو چلاتا ہے۔ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک امر سے اور ایک ارادے سے اس پورے نظام کو بدل دے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو یہ حالات جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ چند ایک واقعات میں آپ کو قرآن سے سنا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا کتنے تربیت کے لیے ہمارے لیے واقعات بیان کیے ہیں۔ کہ قرآن میں اللہ پاک کئی واقعات سناتے ہیں کہ ایک بستی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے نام نہیں لیا بستی، ایک مطلق اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک بستی تھی، بہت فراوان تھی، بہت پرامن تھی، ہر طرف سے اس کے اوپر رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور نعمتوں میں وہ اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں تھی اور ہر طرف سے خوشیاں تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی اس خوشیوں کو غم میں بدل دیا، ہم نے اس کے محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا، ہم نے اس کے باغات کو، اس کے فراوانیوں کو اور تنگی میں بدل دیا۔ اور سبب کیا تھی؟ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بستی کو، اس علاقے والوں کو دو چیزوں میں مبتلا کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجوع والخوف، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دو لباس پہنا دی، ایک خوف کی لباس، ڈر ان کے اوپر غالب کر، ہر چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ہر چیز ان سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ مخلوق سے ڈرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ہر چیز سے پھر ڈراتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوف کی لباس پہنا دی، اور دوسرا بھوک کی لباس، اس کی آنکھیں ایسے بھوکی ہو گئی کہ کمائیں گے نہیں، اسٹاک نہیں کریں گے تو کیا کریں گے۔ تو اور یہ سبب کس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دو لباس پہنا دی؟ ان قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، فکفرت بانعم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ فرماتے ہم نے بھی ان کو جب ہمارے نعمتوں کا انکار کیا، نعمتوں کا انکار کیا ہوتا ہے کہ اپنی خوشی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کر،
جسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جن لوگوں نے اپنے خواہش کو الہ بنا دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہرے لگائے۔ تو ایک یہ بستی کا حال اللہ سناتے ہیں۔ دوسرا اللہ سبحانہ وتعالی نے نام لیا ہے قوم سبا کا، اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان ای یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ اللہ نے قوم سبا کا حال سنایا ہے کہ قوم سبا پر بھی بہت فراوانی تھی، بہت پرامن علاقہ، بہت سے باغات، بہت سے اس کے اندر پانیوں کا نظام، اور ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی ہمارے نعمتوں کی ناشکری کی، بزبان حال بھی کی، عمل سے بھی کی، اور قول سے بھی کی، فعل سے بھی کی، ہمارے نافرمانی کی۔ تو ہم نے کیا کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے جو بند لگایا ہوا تھا، ان کے بند اوپر اور نیچے سارے ان کے باغات تھے، تو اللہ فرماتے ہم نے ان کے اوپر وہ بند وہ کیا کر دیے، پاڑ دیے، اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کے باغات کو جاڑوں میں بدل دیا، کانٹوں میں بدل دیا۔ کیسے اللہ پاک پہلے صفات فرماتے ہیں، پہلے ان کی خوبیوں کو بتاتے ہیں اور فراوانی بتاتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ قوم نافرمان ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اس کی ہلاکت کو سناتا ہے اور سبب بتاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ قوم ہلاک ہو۔ تیسرا واقعہ اللہ نے فرعون کا بھی قرآن میں سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا فی جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض ما كانوا منذرین۔ فرعون کا نام سے سب واقف ہے، اور کیسے انہوں نے ربوبیت کی دعوے کی اور بنی اسرائیل کے اندر 70,000 بچوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنایا، ان کے مردوں پر کام کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر بھیج دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری شروع کی، تو اللہ نے فرعون کو خود پکڑا۔ اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو بھی پکڑا اور ان کے 16 لاکھ فوج کو بھی دریا کلزم میں ہم نے غوطے دیے۔ تو اس سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک صفت اور ایک زبردست قسم کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کیسے عیش گاہ چھوڑ گئے، کیسے باغات چھوڑ گئے، کیسے محلات چھوڑ گئے، کیسے ان کا فوج تھا، کیسے ان کے محلات تھے، ان کے آگے پیچھے فوج تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، باغات اور چشمے، وزروع اور بہت بڑے بڑے کھیتیاں، ومقام کریم، اور انہوں نے جو محلات بنائے تھے وہ سب چھوڑ گئے اور ہم نے ان کو پکڑا۔ اللہ فرماتے فما بکت علیہم السماء والارض ما كانوا منذرین، نہ ان پر آسمان روئے نہ ان پر زمین روئے۔ تو اس لیے پہلے اللہ پاک نعمتیں دے دیتے ہیں، جب آدمی شکر کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتیں ہیں، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، آزاد ماحول میں رہنا یہ بھی بہت بڑا نعمت ہے، آزاد ماحول میں خرید فروخت کرنا، اپنے ضروریات کے لیے نکلنا، اپنے معیشت کا اسباب اور جتنے بھی اسپتالی نظام ہے اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن کا نظام ہے، ایک آزاد ماحول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اس ماحول کا ناشکری کریں گے تو یہ ماحول اللہ ہم سے چھین لے۔ تو اس لیے حالات سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اعمال دیے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو، اور اللہ پاک نے ہمیں حالات سے نکلنے کے لیے اعمال دیے ہیں۔ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور وہ مچھلی سمندر میں ہے، اور وہ مچھلی ہزار لاکھوں مچھلیوں کے اندر پیر رہا ہے۔ کوئی سائنسدان کا بچہ اس مچھلی کو نہیں پیدا کر سکتا، کوئی انجینئر اس کو نہیں نکال سکتا۔ پھر رات کا اندھیرا، پھر سمندر کے اندھیرے، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے۔ اب یونس علیہ السلام اللہ فرماتے فناداہ فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ہم کو پکارا، اندھیروں میں پکارا، اور کن الفاظ سے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے یونس علیہ السلام نے ہم کو اس اندھیروں میں
اس الفاظ سے ہم کو پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہم نے ان کو ان تنگیوں سے نجات دی، ان پریشانیوں سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک کے آنے والے نسل اور زمان ان الفاظ کے ساتھ، اگر مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جن کا جو بھی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، اور اسی طرح علاقائی مسئلہ ہو، گھر میں پریشانی ہو، علاقے میں پریشانی ہو، حکومت کی طرف سے پریشانی ہو، اللہ کی طرف سے ایک کوئی آزمائش ہو، جتنی بھی آزمائش ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، جو بھی مرد عورت ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ ہم کو پکارے گا، قیامت تک کے لیے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے، ان تنگیوں سے ان کو ہم نجات دیں گے۔ تو مجموعی طور سے، اجتماعی طور سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ سارے حالات ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ اس کائنات میں مشیت اللہ کا چلتا ہے، اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے، اس کائنات میں ارادہ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا، کائنات کے انسان جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال پر بھی توجہ کرے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ گزر رہا ہے، انشاءاللہ امید کے کرن نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی امن کی سورج کو طلوع فرمائے گا، اللہ امن کی ہوائیں چلائے گا، انشاءاللہ امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب تک ہم گھروں میں ہیں تو ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہم اپنے موبائل کو غلط استعمال نہ کریں، لیپ ٹاپ کو غلط استعمال نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے اوقات گزارنے کے لیے ہم ترتیب بنائیں، تلاوت کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، جسے میں نے آپ کو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیات کریمہ کہتے ہیں، ہم اس کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اور گھر میں بچوں کے لیے جو طالب علم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں، ان کو وقت گزارنے کا ہم ترتیب خود بنائیں کہ کون سے وقت میں ہم نے ہوم ورک کرنا ہے، کون سے وقت میں تلاوت کرنا ہے، کون سے وقت میں ہم نے کھانا کھانا ہے، کون سے وقت میں ہم نے آرام کرنا ہے، کون سے وقت ریفریشمنٹ کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ ہم 10-11 بجے ہم دن کو 1 بجے اٹھے اور ساری رات ہم جاگتے رہے اور اپنے جدید آلات کو غلط استعمال کرتے رہے، وقت کا ضیاع بھی ہو، ایمان کا بھی ضیاع ہو اور پیسوں کا بھی تاوان ہو۔ تو ہم اس اوقات میں اپنے ساری چیزوں پر ہمارا نظر ہو کہ کوئی چیز ہمارا ایمان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے ہمارا ضائع نہ ہو۔ ہمارے بچے ہمارے سرمایہ ہیں، جب تک حالات نارمل نہیں ہو رہے تو ہم اپنے بچوں کی خود تربیت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو تلاوت، صورتیں، دعائیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اسی طرح ان کو جو اسکول کی ترتیب ہے، ہوم ورک ہے، ان کا ہم خیال رکھیں کہ ان کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، اور گھر میں اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جب تک ہم گھروں میں ہیں والدین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے، والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اچھے لہجے سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے اوپر لان تان کرے کہ تمہاری ایسی تھی کہ تیسی، تمہارے تعلیم کی بھی ایسی، کہ جلد اسکول کھل جائے تو ہمارے جان چھوٹ جائے، نہیں، کہ ایسا نہ ہو، کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھا رویہ ہو، اخلاق ہمارے اچھا ہو، ہمارے کردار اچھے ہو، ہمارے رویے اچھے ہو، تو پھر انشاءاللہ جب ہم اسکول جائیں گے اور ہمارے ان کا وقت اچھا گزرا ہو تو پھر وہ ہمارے پیچھے خفا ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ شکر کرے کہ چلو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم انسانوں پر عافیت سہولت ان کے ساتھ فرمائیں، خصوصاً ہمارے اس ملک میں جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک ان کو بھی آسان فرمائیں، اور جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی ہے اللہ پاک اپنی طرف سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں، اور جتنے پریشان حال ہیں، جتنے وہ قید و بند میں ہیں، جتنے وہ باہر ممالکوں میں پسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو عافیت سہولت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لے آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک کرن کے ساتھ سارے اندھیروں کو بھگا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہی اس حالات کا وہ پہیہ بدل دے، اور اللہ پاک اس ملک میں امن اور استحکام پیدا فرمائے، اور اللہ پاک اس طرح اور ہمارے جتنے بھی مراکز اور مساجد اور اسکول اور کالج بند ہیں اللہ پاک ان کو عافیت سہولت کے ساتھ کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔